آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے والا ہوں کم عمری میں ایک بڑا جرائم کر بیٹھے جس کی سزا میں وہ جیل بھی گئے. جیل جانے کے بعد ناظرین انہوں نے ایسی توبہ کی کہ وہاں پر جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اتنی تعلیم حاصل کی کہ اسی تعلیم کی بیس پر ان کی سزا بھی معاف ہوئی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے انسان ہے. 10-12 سال مفرور رہا. 2009 میں فیصلہ سنا سزائے موت مجھے کر. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور ساتھ پھر میں اسلامیت کی بھی تیاری شروع کر دی. پھر قرآن پاک حفظ بھی شروع کر دی. میری والدہ تھی نا جو وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی. جیل میں جب میں سزائے موت بھی تھا تو وہ اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی, فوت ہو گئی. نہ تو میں اس کا جنازہ پڑھ کر سکا اور نہ ہی اس کا آخری دیدار کر سکا. جس کے بچے حافظ ہوں ان کے والدین کو آخرت میں تاج پوشی کی جائے گی, جس کے لیے میں نے پھر یہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. مجھے جیل انتظامیہ نے بتایا کہ آپ نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی ہو. باہر آئے 12 سال جیل میں رہنے کے بعد تو وہ اس لمحے کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ دنیا پہ سب سے بڑی کوئی خوشی ہے نا تو وہ رہائی کی خوشی ہوتی ہے. میں ابھی تک بھی خواب میں ہوں, ابھی تک بھی میرا ذہنی طور پہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں. باہر آتے ہی میں نے وہاں ایک درس ہے جو میرے گھر کے قریب ہی ہے تو وہ بند پڑا تھا, اسے آ کر شروع کیا اور ماشاءاللہ آپ 40-50 بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کی, اور اب ان کو میں سکول کی بھی تعلیم دے رہا ہوں. ناظرین آج میں لاہور سے خصوصی طور پر بہاول نگر کے ایک نواحی گاؤں میں آیا ہوں اور آج جو سٹوری میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ بیک وقت دلچسپ بھی ہے, سبق آموز بھی ہے اور دردناک بھی ہے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروانے والا ہوں جس نے کم عمری میں ایک بڑا جرائم کر بیٹھے اور جس کی سزا میں وہ جیل بھی گئے, لیکن جیل جانے کے بعد ناظرین انہوں نے ایسی توبہ کی کہ وہاں پر جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور اتنی تعلیم حاصل کی کہ اسی تعلیم کی بیس پر ان کی سزا بھی معاف ہوئی اور پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے والے انسان ہیں. میرے ساتھ برکت علی موجود ہیں اور ان کی جو انتہائی زبردست کہانی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. برکت بھائی بہت شکریہ ٹائم دینے کا. مجھے بتائیے کہ آف دی ریکارڈ ہم بات کر رہے تھے کہ آپ اس وقت طالب علم تھے جب آپ سے یہ جرم ہوا, تو اس کا پہلے میں پس منظر جاننا چاہوں گا کہ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے اتنی کم عمری میں اور طالب علم کے طور پر اتنا بڑا جرم کیا؟ یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اس میں ایک کہاوت آتی ہے, جنگ آمد بجنگ آمد. کوئی آدمی بھی اپنی زندگی کو مصیبت یا پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. بالکل صحیح. کچھ یہ قدرتی معاملات ہوتے ہیں, کچھ اپنے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ذرا برابر بھی کسی کو تکلیف دے کر راضی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, باقی رہی بات یہ ہے کہ وہ چک نمبر 50 کے بھی میں ہماری رہائش تھی پہلے بورے والے کے ساتھ, تھانہ فتح شاہ. صحیح ہے. تو وہاں کو وہ آدمی رہنے والا تھا, اس کا نام عطا محمد تھا. صحیح ہے. تو اس نے پہلے ایک ہمارا کزن کو قتل کیا. اچھا. اس کے بعد اس نے ضمانت پہ 1 سال بعد وہ ضمانت پہ آ گیا تھا اس کیس میں, تو اس نے وہاں اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ میں بالکل بیسکلی نیچرلی طور پر میں کرمنل آدمی بالکل نہیں. صحیح ہے. میں نے زندگی میں یہی اسی ایک مرڈر میں پھنسا ہوں اور تمام زندگی میری اسی میں تقریباً گزر گئی ہے. 30-31 سال ہو گئے ہیں. 13/3/91 کا یہ وقوع ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس وقت سے لے کر اب تک تقریباً میں اس مصیبت پریشانی میں رہا اور تقریباً یہ 7ویں مہینے کی 15 تاریخ میں میری اب رہائی ہوئی ہے. صحیح ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت اس نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا, علاقے کے آدمی بھی اس سے تنگ تھے اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے. صحیح ہے. تو وہ پھر اسی طریقے نال وہاں کے جو علاقے کے معزز آدمی تھے, ذمہ دار, انہوں نے میرے کم عمری کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مجھے پھنسا دیا اس کیس میں. صحیح ہے. ہاں, بورے والے اڈے پہ یہ وقوع ہوا تھا. صحیح ہے. تو موقع پہ بھی میری گرفتاری ہو گئی تھی. صحیح ہے. پھر میں تھانے میں 3 سال بعد میری بیل ہو گئی. صحیح ہے. پھر میں باہر آ گیا. صحیح ہے. تو اس کے بعد بیل کے بعد میں تقریباً پھر عدالت سے مفرور ہو گیا تھا. اچھا. تقریباً میں 10-12 سال مفرور رہا. اچھا. عدالت میں پیش نہیں ہوا. صحیح ہے. تو بعد میں میرے نشتر ہسپتال 2009 میں میری دوبارہ گرفتاری ہوئی نشتر ہسپتال سے. اچھا.
تو پھر میں جیل چلا گیا 2009 میں. صحیح ہے. تو جب میں جیل میں گیا تو کیس تو تقریباً میرا پہلے ٹرائل مکمل ہوا تھا. فیصلے پہ میں مفرور ہوا تھا. جب میرا فیصلہ ہونا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ فیصلہ ہونا تھا پہلے جب میں مفرور ہوا. ٹھیک ہے. تو جب میں دوسرے بار اریسٹ ہوا تو تقریباً 8-9 ماہ میری مثل نہیں ملی. اچھا. جب مثل ملی تو تقریباً 1-2 پیشی میں اس فیصلہ سنا سزائے موت مجھے کر دی. اچھا جی. تو تقریباً میں 8 سال سزائے موت رہا. تو جب میں سزائے موت میں گیا نا تو وہاں ایک گگو منڈی کا ایک ٹیچر سکول ٹیچر تھا جو مرڈر کیس میں وہ بھی سزائے موت ہوا تھا. تو وہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا. یہ جیل کون سی تھی؟ یہ ڈسٹرکٹ جیل بہاڑی میں. صحیح ہے. ڈسٹرکٹ جیل بہاڑی میں. تو اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں. صحیح ہے. بھئی یہ سکول کی تعلیم تقریباً کتابیں بھی مجھے اسے نہیں دی. صحیح ہے. تو پھر میں نے سب سے پہلے کیونکہ میٹرک میری باہر تعلیم تھی, میٹرک مکمل تھی, تو اس کے بعد میں آگے وہاں سے سلسلہ شروع کیا. صحیح ہے. ایف اے میں نے تقریباً 2011 میں کلیئر کیا. صحیح ہے. اس کے بعد میں نے بی اے کی تیاری شروع کر دی. تو 13 میں نے بی اے کیا. 2013 میں 13 اس کے بعد میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا اور ساتھ پھر میں ایم اے اسلامیات کی بھی تیاری شروع کر دی. صحیح ہے. ایم اے اسلامیات کی تیاری بھی جاری رکھی اور ساتھ پھر قرآن پاک حفظ بھی شروع کر دی. اچھا. جی. صحیح. ادھر قرآن پاک حفظ کرتا رہا تھا کیونکہ مجھے قرآن پاک کا شروع کرنے کا جو یہ چانس ملا نا, یہ اس طرح ہوا کہ میری والدہ تھی نا جو وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی, بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اور جیل میں جب میں سزائے موت ہی تھا تو وہ اس کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی, فوت ہو گئی تھی. تو اس کی فوت ہونے پر نہ تو میں اس کا جنازہ پڑھ سکا اور نہ ہی اس کا آخری دیدار کر سکا. تو اس چیز کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. لیکن میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس کے بچے حافظ ہوں ان کے والدین کو آخرت میں تاج پوشی کی جائے گی. تو میں نے یہ دل میں تہیہ کیا کہ اگر میں زندگی میں تو کچھ کر نہیں سکا والدین کے لیے, ہاں جی, چلو اب میں ان کے لیے آخرت میں کچھ کر لوں. تو میں نے تہیہ یہی کیا کہ میں اب ان کو انشاءاللہ آخرت میں تاج پوشی ضرور کراؤں گا, جس کے لیے میں نے پھر یہ قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. اور میں تقریباً مسلسل 18 گھنٹے پڑھتا رہا. تو دن رات محنت کی. تو اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے صلہ بھی دیا. تو میرے ساتھی جو تھے دوسرے وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ تو آدمی پاگل ہو جائے گا کہ اتنا زیادہ پڑھتا ہے. لیکن قرآن پاک پڑھنے والے پاگل نہیں ہوتے, ان کو تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ شعور دیتا ہے, ان کو بہت زیادہ سمجھ بوجھ آتی ہے. ترجمہ میں نے پہلے پڑھا تھا قرآن پاک کا, تو پھر جیل میں قرآن پاک کا پہلے میں نے ترجمہ یاد کیا, اس کا میں امتحان پاس کیا تھا. اس کے بعد میں نے حفظ شروع کیا تھا. تو مجھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا اس کے پڑھنے کا, کیونکہ وہ ترجمہ تو ساتھ ساتھ چلتا تھا, میرے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے. ہاں, اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ آدمی سیریں کرتا تھا. بہت جو قصے قصص الانبیاء انہاں دے آمدے سے وہ بڑے زیادہ پھر انہاں تے رومنا ہی آ جاندہ سے. پھر بہت زیادہ مثال بہت زیادہ محظوظ ہوندا رہیا. تو اس تو بعد پھر میں نال حفظ بھی پڑھتا رہا. یہ پھر کافی عرصہ لگا ہے حفظ کردے ہوئے ہیں, کیوں جو نال میں دوسری تعلیمی جاری رکھی ہوئی ہے. ہاں, تو پھر اس لیے تقریباً یہ جو حفظ قرآن پاک تھا نا یہ تقریباً 17 میں مکمل ہوا ہے. 2017 کے 12ویں مہینے کی غالباً 5 تاریخ تھی جب میں نے امتحان پاس کیا تھا حفظ قرآن. ہاں جی, حفظ قرآن کا. تو 4 ادارے آئے تھے امتحان لینے کے لیے. محکمہ اوقاف تھا, محکمہ تعلیم والے تھے, محکمہ جیل خانہ جات اور تعلیم القرآن ٹرسٹ والے لاہور والے. وہ 4 نمائندے تھے میرا امتحان لینے والے. تو ماشاءاللہ وہ میں نے 90% نمبر کے ساتھ کلیئر کیا تھا. تو ایم اے کرنے کے بعد پھر میں نے اس وقت میری تقریباً 25 سال میں ہو چکی تھی قید. سزائے موت میری ختم ہو گئی تھی. 17ویں مہینے کے جو ہی میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو اسی کی برکت سے مجھے یہ ادھر سزائے موت سے 25 سال قید ہو گئی. پھر میں جب 25 سال ہوا تو انہوں نے ڈسٹرکٹ جیل والوں نے مجھے ملتان بھیج دیا, سینٹرل جیل میں, کیونکہ وہاں زیادہ
قید والے جو لمبی قید والے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں رکھتے. صحیح ہے. ہاں ان کو سینٹرل جیل ملتان میں بھیج دیتے ہیں. صحیح ہے. تو باقی تعلیم پھر میں نے وہاں حاصل کی جس میں فاضل پنجابی تھی. اچھا. وہ میں نے امتحان وہاں دیا, کلیئر صحیح ہے. کیا. اور ایم اے کا پارٹ 2 جو تھا نا وہ بھی میں نے وہاں جا کر کلیئر کیا تھا. ایم اے کون سا؟ ایم اے اسلامیات. ایم اے اسلامیات. تو باقی جو کورسز وغیرہ تھے وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہا. ہر سال میں ایک جو اسلامی کورسز ہیں تعلیم القرآن والوں کی طرف سے, صحیح ہے, ان 5 کورس ہوتے ہیں, ان کی 6 مہینے معافی ہوتی ہے, تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ کرتا رہا تھا. صحیح ہے. تو اس طرح تقریباً جتنی بھی تعلیم وہاں. اب یہ ڈگریاں میرے سامنے پڑی ہیں, تو آپ بتائیں ایگزیکٹلی کون کون سی ڈگریاں آپ نے کی ہیں وہاں پہ, کتنی تعلیم حاصل کی؟ ہاں میں نے ایف اے کیا, بی اے کیا, ایم اے کیا, قرآن پاک ایم اے اسلامیات, قرآن پاک دا ترجمہ حفظ کیا. اس کے بعد قرآن پاک حفظ کیا. اللسان العربی جو علامہ اقبال یونیورسٹی کی طرف سے ہوتی ہے اس کا امتحان پاس کیا. ایک انٹرمیڈیٹ ملتان کی طرف سے بورڈ کی طرف سے میں نے فاضل پنجابی کا امتحان پاس کیا. صحیح ہے. تو باقی یہ کورسز سے 5 جو تعلیم القرآن کی طرف سے ہیں وہ میں نے کلیئر کیے ہیں. اور یہی تعلیم جو ہے نا وہاں الاؤڈ ہے, یعنی اتنی ہی الاؤ ہے جتنی آپ نے سارے حاصل کی جو میں نے کر سکتا تھا, کیونکہ میٹرک کی تو آلریڈی میری پہلے تعلیم تھی. میٹرک کے بعد جتنی میں تعلیم حاصل کر سکتا تھا, جن کی معافی ملنی تھی یا جو وہاں الاؤ تھا, ہاں وہ تقریباً میں نے سارے امتحان کلیئر کیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے ہاں زیادہ بالکل. یہ مجھے جیل انتظامیہ نے بتایا کہ آپ نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی ہو. صحیح ہے. کیونکہ ایک سائڈ کی کر لیتے ہیں, جیسے عسکری تعلیم ہے, ایم اے کر لیا, ڈبل ایم اے کر لیا, اس طرح کر لیا. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس نے دینی تعلیم بھی مکمل کی اور دنیاوی بھی کی ہو, دونوں مکمل کی ہوں. یہ آپ کا پہلا جو ہے نا, یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. اور انہوں نے سپریڈنٹ نے, جیل کے عملہ نے مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. صحیح ہے. تو بہت زیادہ خوش ہوتے تھے, بلکہ میری طرف سے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا فخر ہے. صحیح ہے. ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے آدمی بھی تیار کیے ہیں. صحیح ہے. حالانکہ جو اب سپریڈنٹ تھا نوید اشرف, وہ تو بہت ہی زیادہ اچھے نائس آدمی ہیں. صحیح ہے. اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ان قیدیوں کی اصلاح کروں. صحیح ہے. کیونکہ ہر جگہ پر اچھے آدمی بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. تو جیل انتظامیہ میں اچھے بھی ہیں, برے بھی ہیں. برے کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ میں کافی جیلیں میں رہا, ڈسٹرکٹ جیل ملتان, ڈسٹرکٹ جیل وہاڑی, ادھر سینٹرل جیل ملتان میں. لیکن بہت کم افسر دیکھے ہیں جو نیک اور اچھے آدمی ہیں, جو پیسے نہیں لیتے. کیونکہ پیسے ان کو لینے پڑتی ہیں, وہ اوپر دیتے ہیں اس طرح کے معاملات میں. اچھا, میں آپ سے رہائی کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ طالب علم تھے. بطور طالب علم نوجوان بندے کے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ زندگی میں یہ کریں گے, امیر بنیں گے. تو اچانک یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور پھر آپ کو اشتہاری بھی ہونا پڑا, جیل بھی جانا پڑا. تو وہ جو زندگی کا ایک شفٹ آیا, زندگی جو یکسر تبدیل ہوئی, وہ کس طرح سے, وہ جو لمحات تھے, وہ جو دور تھا, اس کو ذرا بیان کریں. جو جیل میں مشکلات پیش آئیں. جیل میں مشکلات, جو آدمی صحیح زندگی گزارتا ہے نا, صحیح شرافت والی زندگی, اسے وہاں اتنی پریشانی نہیں ہوتی. جو لوگ وہاں جا کر دوسرے قیدیوں کو تنگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے غلط کام کرتے ہیں, منشیات استعمال کرتے ہیں, اس طرح وہ بہت زیادہ وہاں خراب ہوتے ہیں. ایسے آدمی, ایسے قیدی خراب ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. اور ایسے قیدیوں کی وجہ سے دوسرے قیدیوں کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ورنہ ہر قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں, لیکن ایسی حرکتوں کی وجہ سے اکثر ہم خود اپنی فیسلٹیز ختم کر بیٹھتے ہیں. کہ منشیات کسی چیز میں آ گئی تو جیل والوں نے تو کسی جگہ بھی پکڑی ہے, کسی چیز میں بھی وہ چیز انہوں نے بند کر دینی ہے کہ یہ چیز اندر نہیں جانے دینی. اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہ جو میرا سوال درمیان میں رہ گیا کہ وہ جو زندگی کا ایک شفٹ آیا اچانک سے, اس کو آپ نے کیسا دیکھا اور کیسا پایا اس شفٹ کو, اچانک جو زندگی میں تبدیلی آ گئی؟ جس وقت میں کرائم میں ادھر پھنس گیا, مصیبت میں, آپ سے جرم ہو گیا, اس وقت جیل آ گئے, تو پھر وہ جو ایک دم سے طالب علم سے بڑے بڑے خواب. ہاں اصل تو یہ جو شروع تو اس پاس تعلیم کی طرف آنا تھا نا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں ہو سکتا ہے کہ سزا ہو جاؤں, میں میرا کیس بری نہ ہو.
صحیح ہے. تو میں ذہنی طور پہ پہلے تو یہ تھا کہ میں یہ تعلیم حاصل کروں گا، اس کا مجھے بینیفٹ ملے گا، معافی ملے گی، میری رہائی جلدی ہو جائے گی، کچھ یہ تھا، یہ میرے ذہن میں تھا. لیکن جب میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی نا تو اس وقت پھر میرے نیچرلی طور پہ یہ تبدیلی، روحانی طور پہ بھی تبدیلی شروع ہو گئی، اور مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اصل زندگی اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی ہے، اور اس دنیا پہ آنے کا مطلب کیا ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے وہ جو ہے نا کافی ساری سوچ بوجھ آنی شروع ہو گئی. جو پھر مجھے بہت زیادہ پھر تو یہ بھی سسٹم ختم ہو گیا تھا معافی والا بھی، کہ آخر کوئی بھی قیدی ہوتا ہے اس کی رہائی کی بہت بڑی زیادہ خواہش ہوتی ہے. اس کی دعا، اس کے گھر والوں کی دعائیں، یہ سب اسی چیز پہ چاہ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں رہائی دے. تو رہائی تو ہر آدمی بھی، کیوں جو قید جو ہے نا یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں، قید خود ایک قید کا نام ہی برا ہے. ایک لمحہ بھی اپنی مرضی کے ذریعے بندہ آدمی نہیں گزار سکتا، حتیٰ کہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں آدمی لے سکتا. سونا ہے تو ان کی مرضی سے سونا ہے، جاگنا ہے تو ان کی مرضی سے جاگنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو ان کی مرضی سے کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اب میں جو آپ کی رہائی ہے اس طرف آتا ہوں. تو وہ پھر رہائی کا عمل آپ کا کس طرح سے شروع ہوا؟ اس میں جو جیل کی انتظامیہ تھی اس نے سپورٹ کیا، یا اوپر افسران تھے انہوں نے سپورٹ کیا، یا اس پہ مزاحمت کی؟ مجھے ایک قرآن پاک کی حفظ کی معافی کے لیے مشکل پیش آئی ہے. باقی تمام جو معافیاں تھیں نا وہ تو آسانی سے مل گئی تھی. تقریباً 5 سال معافی دوسری بنتی تھی جو مجھے مل گئی تھی تعلیم کی. ہاں جی. لیکن جو حفظ کی معافی تھی نا یہ 2 سال معافی تھی، اور اس کے ذریعے میری 2021 ہے نا، اس کے تیسرے مہینے کی 17 تاریخ کو، مارچ کی 17 کو رہائی ہونی تھی. ہاں، معافی مل جاتی. لیکن وہ آئی جی جو تھا نا پنجاب کا، وہ معافی نہیں دے رہا تھا. اور اس کے وہاں نمائندے کچھ ایسے تھے جنہوں نے پہلے مجھے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، کنڈکٹ کریں، فلان ڈمکان، اس طرح کے ہوئے ہیں پروسیجر. تو یہ ایک بہت الگ کہانی ہے جو میں یہاں میڈیا پہ نہیں بتانا چاہتا. ہاں، کیونکہ وہ میں اب بھی خوف میں ہوں کہ کوئی اور میرے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی ہو جائے. ہاں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، اس میں ایسے ہو جاتے ہیں. باقی آئی جی نے وہ معافی مجھے بڑی مشکل سے دی، حتیٰ کہ مجھے ہائی کورٹ جانا پڑا. پھر 4 ماہ ہائی کورٹ میں پروسیجر چلا. آخر ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ اگر آپ معافی نہیں دیں گے تو میں آپ پر توہین عدالت لگا کر آپ کو اس کی جگہ پر قید کر دوں گا. اتنے اس نے جب کہا نا ان کو افسروں کو، حالانکہ پہلے سپریڈنٹ گیا تھا، عدالت میں حاضر ہوا تھا، تو اس نے بھی بتایا کہ ہماری طرف سے یہ معافی کا مکمل پروسیجر مکمل ہے، لیکن آئی جی کی طرف سے نہیں آ رہی. نہیں تو کیا آئی جی صاحب ویریفائی ان کو نئی چیزیں تھیں، یا انہوں نے ویریفائی کرنے کے لیے کوئی بورڈ یا کوئی کمیٹی بھیجی تھی آپ کی طرف؟ بہت زیادہ کمیٹیاں، 4 تقریباً. ایک پہلے امتحان ہوا جب شروع پہ میں نے امتحان پاس کیا. پھر بعد میں جب معافی کا کیس مکمل ہو کر گیا، فائل بن کر میری آئی جی آفس میں گئی، تو وہاں انہوں نے ایک ٹیم مقرر کی قرآن پاک کے ٹیسٹ کے لیے، حفظ کے لیے. جو محسن رفیق وہاں سپریڈنٹ تھا اس وقت ملتان جیل میں، اس کی نگرانی میں، اور ڈسٹرکٹ جیل ملتان کا ڈپٹی سپریڈنٹ تھا، اور قاری بھی ادھر کا ہی تھا جنہوں نے مجھ سے ٹیسٹ لیا. اور انہوں نے نہ پاس کیا نہ فیل کیا، ویسے لے کر ویڈیو بنا کر بھیج دی. انہوں نے پھر بعد میں اس ڈی آئی جی محسن رفیق سے رپورٹ طلب کی کہ آپ اس بارے میں ریکمنڈنگ کریں. تو اس نے پھر میری معافی کے لیے ریکمنڈ کیا تھا کہ یہ معافی کا حقدار ہے، اس کو معافی دی جائے. لیکن معافی نہ آئی. اس کے بعد میں نے سوال کیا کہ بھائی سپریڈنٹ کو ابھی تک میری معافی نہیں آئی. تو انہوں نے جب چٹھی لکھی تو وہاں سے ایک اور ٹیم کے لیے دوبارہ کہا گیا کہ اس کا دوبارہ اس کا ٹیسٹ ہوگا. پھر شوکت فیروز ڈی آئی جی تھا اس وقت، اس کی سربراہی میں میری ٹیسٹ لیا گیا، جو تقریباً میں نے 99% نمبروں کے ساتھ کلیئر کیا.
تو پھر بھی معافی نہ ملی. اچھا. پھر بڑا مسئلہ بنا کہ یار 2 ٹیسٹ میں نے کلیئر کر لیا, معافی ابھی تک نہیں ملی. تو پھر میں ہائی کورٹ چلا گیا. ہائی کورٹ نے ان کو اسی محکمے کو لکھ دیا کہ آپ جو قانونی طریقے سے اس کو معافی دیں, لیکن انہوں نے مجھے معافی نہ دی. مجھے بہت پریشان کیا. پھر آخر پر افسروں نے پریشان کیا اور جیل انتظامیہ نے مدد کی. جیل انتظامیہ میرے ساتھ تھی. وہ کہتی تھی کیونکہ میں نے ان کے سامنے تعلیم سب کچھ کیا تھا, ان کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. صرف وہ آئی جی جو تھا نا, آئی جی پنجاب, وہ سوچتا تھا کہ اس نے اتنی تعلیم کیسے حاصل کرے. تاریخ میں ہو ہی نہیں سکی تو پھر انہوں نے اتنی کیسے حاصل کری. حفظ بھی کر لیا اور پھر ادھر ایم اے اسلامیات بھی کر لی, دوسرے امتحان بھی پاس کر لی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. پتہ نہیں وہ اس طرح کا کوئی اس کے ذہن میں ڈاؤٹ تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے پریشان کیا. لیکن جب ہائی کورٹ میں ریٹ کی دوبارہ تو پھر انہوں نے ایک اور ٹیم بھیج دی بعد میں. وہ اب جو رہائی سے پہلے 1 ماہ ہوئی ہے, محسن رفیق کی سربراہی میں ٹیم انہوں نے بھیجی. اس میں باہر وفاق المدارس کے 2 قاری آئے, ایک جیل کا قاری تھا اور اس کے علاوہ ڈپٹی سپریڈنٹ, یہ ساری ایک ٹیم منتخب ہوئی. 7-8 آدمیوں کی ٹیم تھی جنہوں نے میرا ٹیسٹ دوبارہ لیا. تو انہوں نے بھی مجھے 90% نمبروں کے ساتھ کلیئر کیا. جی, تو وہ رپورٹ جانے کے بعد بھی وہ معافی نہیں دے رہے تھے. تو پھر یہ ہائی کورٹ نے پھر جب سپریڈنٹ نے وہاں جواب دیا کہ اس کا اب ریفریش ٹیسٹ ہوا ہے, اب انشاءاللہ اس کو معافی مل جائے گی, لیکن معافی پھر بھی نہیں مل رہی تھی. پھر 16 تاریخ ہائی کورٹ نے ڈالی کہ 16 تاریخ پر آپ نے جواب دینا ہے. تو انہوں نے مجھے 15 تاریخ کو رہا کیا, جبکہ پہلے بھی رہائی دے سکتے تھے. 15-16 دن کی پیشی پڑی تھی, لیکن انہوں نے مجھے جتنا وہ آئی جی نے یا جتنا رہ سکتا رہا وہاں انہوں نے کیا. پھر ہائی کو پھر 15 تاریخ کو انہوں نے معافی بھیجی. تو 15 تاریخ کو مجھے انہوں نے رہا کر دیا. تو سپریڈنٹ نے پھر میرے رہائی پر ڈپٹی سپریڈنٹ کی ڈیوٹی لائی کہ میری طرف سے کتاب گفٹ دینا کہ انہوں نے ہمارے ادارے کا نام روشن کیا ہے, نیک نامی کا باعث بنے ہیں اور انہوں نے بہت محنت کی ہے. تو پھر مجھے رہائی کے ٹائم انہوں نے مجھے گفٹ بھی دی اور میری تصویریں بھی بنائیں. تو وہ آلریڈی ریکارڈ رکھا ہوا ہے انہوں نے. کوئی بھی ٹیم آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں, بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارے پاس رہ کر اتنی تعلیم حاصل کی ہے. اچھا, اب رہائی جب آپ کی ہوئی, جب آپ جیل سے باہر آئے 12 سال جیل میں رہنے کے بعد, تو وہ اس لمحے کو کیا بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا لمحہ تھا جب آپ مکمل آزاد ہوئے؟ دنیا پہ سب سے بڑی کوئی خوشی ہے نا تو وہ رہائی کی خوشی ہوتی ہے. کوئی دنیا کی خوشی آپ کسی خوشی جتنے بھی خوشیاں اکٹھی کر لیں نا تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آزادی سے. اور آزادی کے وقت آدمی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں ابھی تک بھی خواب میں ہوں, ابھی تک بھی میرا ذہنی طور پہ میں اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں. کیونکہ ابھی بھی مجھے خیال آتا ایسے ہی آتے ہیں کہ یار میں کہیں خواب ہی نہ دیکھ رہا ہوں کہ پھر میں جیل میں نہ ہوں. اس طرح کا ہے, ابھی تک بھی وہ ذہنی طور پر قید میرے اوپر سوار ہے. صحیح ہے. ہاں, تو ابھی پھر آپ نے باہر آ کے زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ باہر آ کر میں نے جیل میں ہی تہیہ کیا ہوا تھا کہ میں تعلیم کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہوں گا اور اس کے ساتھ ہی رہوں گا. میں مرد دام تک علم حاصل کروں گا بھی اور پڑھاؤں گا بھی. صحیح. تو میں اس لیے باہر آتے ہی میں نے وہاں ایک دارسا ہے جو میرے گھر کے قریب ہی ہے, تو وہ بند پڑا تھا, اسے آ کر شروع کیا. اور ماشاءاللہ آپ 40-50 بچے ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پاک کی, اور اب ان کو میں سکول کی بھی تعلیم دے رہا ہوں. لیکن ایک تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ مدرسہ جو ہے وہ نامکمل ہے اور وہ مسجد جو ہے وہ بھی نامکمل ہے. تو مخیر حضرات سے میری اپیل ہے کہ وہ ڈونیٹ کریں تاکہ یہ کام مکمل ہو جائے اور میری ہیلپ کریں اس کام میں, تاکہ میں اس چیز کو جاری رکھ سکوں اور میرے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے. ابھی آپ کے کیا خواب ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے آپ کیا مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا زندگی میں اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب جو میری زندگی ہے نا, زندگی تقریباً گزر چکی ہے, اسی طرح اب ادھار کے دن ہیں جو چل رہے ہیں. تو میں تو یہی ہے کہ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ آخرت سنوار دے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تو یہی ہے. باقی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے کام شروع کیا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو بھی پہنچے.
اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. والد میرا زندہ ہے, والدہ میری فوت ہوئی ہے. والد کی جوتیوں کے صدقے نال مجھے رہائی ملی ہے, اور والد اب میرا بہت خوش ہے ماشاءاللہ. باقی بچے بھی میرے ٹھیک ہیں, کوئی کسی قسم کی اچھا, آخر میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان قیدیوں کے نام جو کہ جیلوں میں اس وقت ہیں, اور وہ لوگ جو کرائم کی طرف آتے ہیں؟ آپ نے زندگی کو آپ سے زیادہ قریب کس نے دیکھا ہوگا, تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا ان کے لیے پیغام یہی ہے, قیدیوں کے لیے سب سے پہلے کہ وہ تعلیم حاصل کریں, کیونکہ تعلیم ایک روشنی ہے. یہ کرائم جو ہوتے ہیں نا, یہ اندھیرے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اندھیرے میں آدمی جب سفر کر رہا ہو نا, تو وہ کسی نہ کسی ضرور کھڈ میں گر جائے گا, کیوں جو اس کے پاس روشنی نہیں ہوتی. روشنی ہوگی تو اندھیرے میں آدمی آرام سے سفر کرتا ہے, اور اندھیرے میں چلتے ہوئے یہ جیلوں میں انسان جاتا ہے, تو وہاں نکلنے کے لیے روشنی بہت ضروری ہے. تو تعلیم ایک روشنی ہے, تعلیم حاصل کریں, انشاءاللہ ان کے ذہنی طور پر بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ اس تعلیم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ رہائی بھی دیتا ہے, اور آخرت اور دنیا دونوں پہ اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتا ہے. اور یہ میری تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں ایک بیکار وقت ہوتا ہے, اس کو جتنا قیمتی بنانا چاہیں بنائیں, کیونکہ یہ تو پھر اسی طرح مثال ہوگی کہ اگر کوئی 100 وصل کھا لوے تو 100 لتر ہی کھا لوے, ٹھیک ہے نا. وہ ہے کہ اگر ان قیدی چریا تو وہ مصیبت دن نہیں گزارے تو پھر حاصل ہی کچھ نہ ہویا, تو یہ اچھی گل نہیں ہے. بلکہ اس ٹائم نو قیمتی ٹائم بناویں تاکہ اس جتنی کی تعلیم حاصل کر سکتے کریں. اور انہوں دے لواحقین نال بھی یہ میری گزارش ہے کہ وہ بھی انہوں تلقین کریں کہ تس تعلیم حاصل کرو, اور ان کی مدد بھی کریں تعلیم حاصل کرنے میں. اور جیل انتظامیہ اور گورنمنٹ کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ تو زبردستی بھی سب کچھ کر سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک عبدالستار عاجز سپریڈنٹ ہو گزرا, آپ شاید وہ آئی جی ہو کر فوت ہوا ہے. اس کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس نے ایک ٹائم مقرر کیا تھا, 5 وقت وہاں جماعت ہوتی تھی, تو ہر قیدی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا. جو نہیں پڑھتا تھا وہ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا. تو ہر آدمی نماز پڑھتا تھا, 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا, اور تعلیم بھی حاصل کرتا تھا. اس طرح کے ان کو بھی پروگرام چلانے چاہیے تاکہ جیلوں کی اصلاح ہو, اور یہ جو کرمنل آدمی ہیں یہ ان کی اصلاح ہو, اور پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے, کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے بد امنی پھیلتی ہے, پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو واحد راستہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ تعلیم ان کو دلوائی جائے, اور تعلیم کے لیے ان کو اچھے دینے چاہیے, مراعات دینی چاہیے قیدیوں کو, تاکہ وہ اس کی طرف میل ہوں. اور جو امتحانوں کے سلسلے ہیں نا وہ انہوں نے بہت مشکل بنائے ہوئے ہیں, تو وہ بھی یہ ان میں بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جو باہر ایک آدمی نے تعلیم حاصل کی, جیسے میں نے میٹرک باہر کی تھی, تو باہر والی میٹرک کی بھی انہوں نے ویریفیکیشن مجھ سے کروائی. ہاں, کہ حالانکہ نہیں کروانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے سامنے امتحانات ہوتے ہیں, ان کے کیمروں میں ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹیمیں سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی ان کی سنتوں کی بھی یہ ویریفیکیشن کراتے ہیں. اور اگر نام کی کوئی ذرا برابر تھوڑی بات کوئی غلطی آ جائے, کیونکہ بعض کا آدمی کا نام شناختی کارڈ پہ کچھ ہوتا ہے اور مدعی کچھ لکھوا دیتے ہیں, تو وہ اس نام کی غلطی کی وجہ سے کوئی امتحان نہیں دے سکتا. اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, جبکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کو چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ عمل کو آسان سے آسان بنائیں, تاکہ ہر قیدی جو ہے نا وہ اس کی طرف آئے, اور یہ معافی کا عمل بھی جو ہے وہ بھی آسانی سے آسان بنائیں, اور تاکہ شروع پہ آدمی ایک لالچ کے طور پر ادھر آتا ہے. تو جب وہ لالچ کے طور پر بھی, اگر معافی کے لالچ پر بھی اگر تعلیم حاصل کرتا ہے نا, تو پھر شعور اس کو ضرور آ جاتا ہے, پھر اس کو سمجھ ضرور آ جاتی ہے, جرم نہیں کرتا, اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ غلط راستہ ہے, یہ اس پاس اس کی سائڈ پر نہیں جانا چاہیے. ہاں, تو یہ میری بار ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے. گورنمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے, ان کے پاس اختیار ہیں. میں نے دیکھا اب وہ فیاض چوہان جو ہے وہ وزیر ہے, اس نے بہت دورے کیے ہیں, لیکن دورے کرنے سے پہلے وہ ہر چیز مینٹین کر لیتے ہیں مکمل طور پہ. ہر چیز انہوں نے ان کو سائڈ دکھانی ہوتی ہے, حالانکہ وہ جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا.
ہاں جو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ جو کوٹ موقع ہوتا ہے نا، کوٹ موقع جو باہر چار دیواری ہوتی ہے جیل کی، وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی بھی آدمی نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ جج ہے نا وہ بھی عدالت سے نکلتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جج آ رہا ہے، انہوں نے جج کے آنے سے پہلے ہر چیز مینٹین کر دی ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی سوال کرنا چاہے یا ان کو پتہ لگے کہ یہ آدمی جج کے سامنے بولے گا، اسے غائب کر لیں گے، اسے اس طرف لے جائیں گے جس کی طرف جج نے نہیں جانا ہی نہیں، تو اس طرح کے جو ہے نا یہ ہیں بہت زیادہ مسائل ہے، ہاں تو یہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ برکت بھائی بہت شکریہ۔ ناظرین، برکت بھائی کی آپ نے سٹوری سنی، ایک اندھیروں کے دور میں یہ ایک روشنی کی بڑی مثال ہے، اور جو تجاویز انہوں نے ہماری گورنمنٹ کو دی ہیں، میں بھی ان سے اپیل کروں گا کہ ہمارے جو قیدی ہیں ان کے لیے یہ سہولیات لے کر آئیں، تاکہ جو قیدی ایک شریف بندہ بھی اگر کوئی جرم کر لیتا ہے تو پھر جب وہ جیل میں جاتا ہے تو وہ ایک پکا کرمنل بن کر نکلتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو سہولیات دیں تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یکسر بدل سکتا ہے۔ برکت بھائی کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ اپنی رائے سے ضرور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اچھا جی آیتوں کی سبق پڑھایا؟ دال زبر یا دال زبر یا را زبر یا زا زبر یا شین زبر یا شین زبر یا ضاد زبر یا عین زبر یا عین زبر یا با زبر یا قاف زبر یا لام زبر یا میم زبر یا نون زبر یا وا زبر یا حمزہ زبر یا زبر یا یہی ٹھیک ہے نا؟ یا لین کے بارے سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں حمزہ زبر یا با زبر یا با زبر یا سا زبر یا جیم زبر یا ہا زبر یا